وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس مختصر کتاب کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا عمدۃ الاحکام، تو اس کے آج 13ویں سیشن میں ہم یہاں پر جمع ہیں اور کتاب الصلاۃ ہی چل رہی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے 2 سیشن میں مزید کتاب الصلاۃ ہی چلے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الزکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ تو کتاب الصلاۃ کے اندر مختلف طرح کے احکام و مسائل کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا باب، اسی طرح سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا باب، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے جمعہ کا باب، جمعہ کی نماز کے احکام و مسائل، اور اس کے بعد ہم عیدین کی نماز کے احکام و مسائل کو پڑھیں گے۔ اور آنے والے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ صلاۃ الاستسقاء ہے جو بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الکسوف خسوف ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر جو آپ کی کتاب آ جائے گی صلاۃ الجنازہ، جنازہ، اور اسی طرح دیگر یہ نمازیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو دیکھیں یہ علماء کرام کا طریقہ کار ہوتا ہے، مطلب اگر آپ یہ چاہیں نا کہ آپ صحیح بخاری کو تفصیل سے پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو بالکل اسی طرح سے چیپٹرائزیشن دکھائی دے گی۔ ابواب بندی جو ہوگی نا صحیح بخاری میں بالکل ایسے ہوگی، کتاب الصلاۃ ہوگی، پھر اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہوں گے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہوگی، مختلف چیپٹرز ہوں گے۔ بس فرق یہ ہے چونکہ یہ آپ کی کتاب انتہائی مختصر ہے تو اس کے اندر اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ہر چیپٹر میں 2 3 4 5 حدیث کو لاتے ہیں، اور جو آپ کی کتاب ہے، کتاب مطلب صحیح بخاری یا صحیح مسلم وغیرہ، اس کے اندر وہ ہزاروں کی تعداد میں یا ہزاروں نہیں، یعنی کل کتاب میں ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہیں، جبکہ اس کتاب کے اندر 410 کے قریب حدیث ہیں، اور وہاں پر ہر چیپٹر کے اندر کوئی 15 20 30 احادیث، یہ نارمل بات ہے، لیکن یہاں پر ہر چیپٹر میں 2 3 4 احادیث۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر یہ چیپٹر ہے، اب اس میں 1 حدیث ہے، نمازوں کو جمع کرنا، پھر نماز کو قصر کرنا، اس کے اندر بھی 1 حدیث ہے، اور پھر آگے باب الجمعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس تمہید کے بعد اور مختصر سے تعارف کے بعد ہم شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے۔ قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیرین ویجمع بین المغرب والعشاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں یا سفر کے ارادے کے وقت ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو جمع ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عصر کی نماز مغرب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ آپ عصر کو اتنا لیٹ کریں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہو جائے تو پہلے عصر پڑھیں اور پھر مغرب، نہیں۔ عصر اور مغرب کی نماز نہیں، ہاں جمع کرنی ہے تو ظہر اور عصر کو جمع کر لیجئے یا مغرب اور عشاء کو جمع کر لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، نمازوں کو جمع کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ بولے نمازوں کو جمع کرنے کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو بھی پڑھ لیجئے۔ سفر کی حالت میں ہیں، آپ رکے، ظہر کا وقت ہے،
ظہر کی 2 رکعات کو پڑھا اور ساتھ عصر کی بھی 2 رکعات کو پڑھ لیجیے، یہ پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ ظہر کی وقت میں نہیں رکے، تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے تھوڑا آگے چل کر عصر کے وقت میں رک جائیں گے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، اب آپ رکے تو پہلے 2 رکعت ظہر اور پھر 2 رکعت عصر پڑھ لیجیے، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں تقریباً ظہر کی نماز کا وقت 3 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ 2:45 بجے رکے اور ابھی 15 منٹ باقی ہیں، اس 15 منٹ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور جیسے ہی سلام پھرا تو کچھ لمحات کے بعد عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ نے عصر کو پڑھ لیا، مطلب ظہر کو اس کو بالکل آخری وقت میں اور عصر کو اس کے بالکل پہلے وقت میں، یہ تیسری صورت ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو تینوں صورتیں؟ یہ نمازوں کو جمع کرنے کی تھی، اور بالکل اسی طرح مغرب عشاء ہے کہ پہلی صورت مغرب کے وقت میں مغرب عشاء دونوں پڑھ لیجئے، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو پڑھ لیجئے، 3 رکعت پہلے مغرب اور پھر 2 رکعت عشاء۔ اور تیسری صورت یہ کہ مغرب کے بالکل آخری وقت میں مغرب پڑھیں اور ساتھ عشاء پڑھ لیں۔ تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، البتہ آسانی کس کے اندر ہے؟ وہ پہلی اور دوسری صورت میں ہے آسانی، کیونکہ اگر یہ ہم ظہر کو آخری وقت تک لیٹ کریں، پھر عصر کو بالکل پہلے وقت میں پڑھیں، اور وقت کا اتنا خیال رکھنا، پھر اس کے مطابق سفر میں رک کر اس طرح نمازوں کو ان کے وقت پر آخری اور پہلے پہ پڑھنا، اس میں کچھ مشقت ہے۔ اور سفر کے اندر تو نماز کی رخصت دی ہی اس لیے گئی، جمع کی رخصت، قصر کی رخصت ہی اس لیے دی گئی تاکہ مشقت دور ہو جائے۔ تو اس لیے جو پہلی اور دوسری صورت ہے اس کے اندر آسانی ہے مسافر کے لیے۔ بولے اس کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو پڑھ لیجئے، یا عصر کے وقت میں رک کر ظہر اور عصر دونوں کو پڑھ لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑاؤ ڈالا ہوتا، ظہر کا وقت ہو جاتا، تو ظہر کے وقت میں ظہر عصر دونوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، جیسا حدیث میں آتا ہے۔ اور اگر کبھی سفر کی حالت میں ہوتے، ابھی چل رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ کرتے کہ کچھ سفر کاٹ کے عصر کے وقت میں رک کر پھر عصر کے ساتھ ظہر کو اور عصر کو جمع کر کے مطلب دونوں کو 2 رکعت پڑھ لیا جائے گا۔ سمجھائی نا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں طرح کے احادیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو مطلب ہم نے دیکھیں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، رخصتوں کا بیان چل رہا ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تعطى رخصه كما يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى فرائضه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، اللہ کو یہ بات پسند ہے جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے بعض علماء سے جب یہ سوال ہوا کہ سفر کی حالت میں قصر کرنا یا سفر کی حالت میں نمازوں کو جمع کرنا زیادہ افضل ہے یا اپنے اپنے وقت میں پڑھنا اور پوری پڑھنا، تو انہوں نے کہا چونکہ رخصت ہے، رخصت کی حالت میں رخصت کو لینا یہ زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے جمع کرنا اور 2 رکعت کر کے پڑھنا، قصر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا، بعض فقہا نے، کہ لازم ہے، واجب ہے سفر کی حالت میں جمع کرنا بھی اور قصر کرنا بھی، کیونکہ جب شریعت نے رخصت دی ہے تو لیجئے، آپ کیوں رخصت کو چھوڑ کر اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہیں؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو سفر ہیں وہ تو بڑے مشقت والے ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر،
تو اس زمانے کے جو سفر ہیں یہ تو بہت آسان ہو چکے ہیں، گاڑیوں پر جگہ جگہ مساجد بن چکی ہیں، جہاں مرضی آپ چاہیں رکیں نماز. تو پھر کیا اس زمانے کے اندر نماز کو جمع کرنا یا قصر کرنا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، نماز کو جمع کرنے یا قصر کرنے کی جو علت ہے نا، جو سبب ہے، وہ مشقت یا آسانی نہیں ہے، بلکہ وہ سفر ہے. بولے وہ کیا ہے؟ سفر. سفر ہے تو نماز کو جمع کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں، چاہے وہ سفر آپ کا اتنا آرام دہ ہو کہ اتنا آرام دہ آپ گھر میں بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جمع کیجئے، کیونکہ سفر تو ہے نا. وہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کیا جائے. سمجھا گئی آپ کو جی؟ یہ ہو گیا ہمارا یہ والا مسئلہ. اب اگلا جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم قصر نماز کی طرف جائیں، 2 رکعت کر کے پڑھنے والے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کتنے کلومیٹر پر نماز کو قصر کرے گا. اچھا، اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی خاص کلومیٹرز کی تحدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اتنے میل پر نماز کو قصر کرنی ہے. اب یہ وہ مسئلہ ہے نا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس میں آپس میں مختلف اقوال تھے کہ کتنا سفر کریں گے تو نماز کو قصر کرنا ہے. بعض نے کہا کہ 9 میل سفر کریں گے تو نماز قصر ہو جائے گی شہر سے باہر نکل کر. بعض نے کہا کہ 48 میل یا 48 کلومیٹر. اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں فقہا کے. واللہ عالم. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک عالم اور فقیہ گزرے ہیں، بہت ہی پیارا ان کا اس بارے میں موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف عام میں جس کو سفر کہا جائے گا نا، اس کے وقت میں انسان کی نماز قصر بھی ہوگی، جمع بھی ہوگی. مطلب آپ کے عرف کے اندر، آپ کی ایک معاشرے کے اندر جس کو سفر سمجھا جائے گا نا، اس میں نماز قصر ہوگی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مطلب اگر آپ میلز کا اندازہ رکھیں گے نا، تو بعض اوقات آج کل تو شہر اتنے پھیل چکے ہیں کہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو کیا آپ اپنی آبادی سے اب آپ دوسری تیسری چوتھی آبادی میں شہر کے دوسرے کنارے میں جا رہے ہیں تو آپ نماز قصر کریں گے؟ حالانکہ شہر تو وہی ہے. سمجھا گی نا؟ تو آپ کے عرف کے اندر اگر کسی کو سفر کہا جائے گا، اور یقیناً شہر کے اندر جتنا بھی آپ چل پھریں اس کو کوئی بھی سفر نہیں کہتا. مطلب اگر آپ صبح گھر سے نکلے کہ آپ نے ریاض میں رہنے والے جو ہیں ان میں سے کسی صاحب نے شمال سے مغرب کی طرف جانا ہے، تو اب ریاض شہر میں شمال سے مغرب جانا شاید اس کو کوئی 100 کلومیٹر پڑ جائے، تو کیا یہ سفر کہلائے گا؟ نہیں، یہ سفر کوئی بھی ریاض میں رہنے والے کوئی بھی اس کو سفر نہیں کہتے. ہاں، آپ ریاض سے باہر خرج کی طرف جا رہے ہیں، شہر سے باہر 100 کلومیٹر ہے، اس کو سفر کہا جاتا ہے. سمجھا گئی نا؟ تو یہ سفر کا کلیہ قاعدہ ہے. عرف عام کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں. اب نماز کو قصر کرنے کی طرف آتے ہیں. باب قصر الصلاۃ فی السفر، سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا باب. قصر کی کس کو کہتے ہیں؟ قصر اسی سے وہ جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں نا، تو جب اپنے بال منڈاتے ہیں اس کو تقصیر کہتے ہیں. بالوں کو منڈانا، بالوں کو منڈانا نہیں، بالوں کو کم کروانا، بالوں کو کم کروانا اس کو تقصیر یا قصر کہتے ہیں. تو اسی طرح سے نماز کو کم کرنا، کم پڑھنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قصر الصلاۃ. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی. فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر
2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے مشاہدے کو بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ابا بکرین، اور حضرت ابوبکر کے بارے میں وہ عمر، حضرت عمر کے بارے میں وہ عثمان، اور حضرت عثمان کے بارے میں کذالک، اسی طرح۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، یہ چاروں 2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب مغرب کے علاوہ باقی جو ظہر، عصر یا عشاء کی نمازیں ہیں، سفر کی حالت میں یہ 2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز تو امت کا اجماع ہے کہ وہ 2 رکعت نہیں پڑھی جائے گی بلکہ وہ 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ تو امام سے فرما رہے ہیں ھذا ھو لفظ روایت البخاری فی الحدیث، یہ حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت کے لفظ ہیں۔ وفی لفظ روایت مسلم، اور مسلم کی روایت کے لفظ کیا ہیں؟ اکثر و ازید۔ مسلم کی روایت کے اندر اکثر اور ازید کے لفظ بھی ہیں۔ بولے جی، مسلم کی روایت کے اندر اکثر اور ازید کے لفظ بھی ہیں۔ اب نا مجھے اس بارے میں وہ پوری روایت دیکھنی پڑے گی کہ وہ پوری روایت کہاں ہے، اور پھر اکثر اور ازید کے لفظ کا اضافہ کہاں پر ہے۔ نہیں، ازید نہیں، ازید، اکثر و ازید۔ ہاں جی، ازید، ازید کا مطلب کیا ہے کہ وہ 2 رکعت سے اکثر، ازید ہوتا ہے زائد، یعنی 2 رکعت سے زیادہ یا 2 رکعت سے کثرت سے نہیں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت ہی سفر کی حالت میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ نا بڑے بے دڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اب کے دور کے سفر وہ سفر نہیں رہے، تو آپ اس وجہ سے نماز کو پورا پڑھیے۔ کس طرح پورا پڑھیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ، اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر یہ نہیں بتا رہے کہ سفر میں مشقت ہے یا نہیں ہے، یا اگر مشقت ہو تو پھر قصر کی جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور اگر مشقت نہیں ہے تو پھر پوری، ایسا کوئی قاعدہ ہمیں قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ملتا۔ اور اصل میں جو نماز کو جمع کرنے یا کم پڑھنے کی علت ہے نا، سبب ہے، وہ مشقت نہیں ہے، وہ سفر ہے، چاہے وہ سفر آرام دہ ہے یا نہیں۔ اور یقین جانیے، جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو، ہماری زندگی سفر کرتے ہوئے گزری ہے۔ طلب علم کے لیے 2011 میں جس سفر کا آغاز ہوا وہ 2022 کے آنے پر مکمل ہوا۔ جتنا مرضی آپ کا سفر آرام دہ ہونا، پھر بھی جب آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ بعض اوقات انسان یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایئرپورٹ پر ہوں تو چلیں زور کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر بورڈنگ وغیرہ کروانے کے بعد عصر کا ٹائم ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ اور بعض اوقات وہ ایسے معاملات میں الجھتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم بھی جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا غلطی ہوئی کہ جو شریعت نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، ایسے ہی اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کوئی رخصت دے اور وہ پھر بھی اس رخصت پر عمل نہ کریں۔ تو ان رخصتوں پر عمل کیا کریں، سفر کی حالت میں نماز کو جمع بھی کیا کریں، سفر کی حالت میں نماز کو قصر۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کی تمام کتب کے اندر نماز کو جمع کرنے اور نماز کو قصر کرنے کے احکام و مسائل تفصیل کے ساتھ موجود ہے احادیث کی تمام کتب میں۔ تو مجھے بتائیے، اگر آپ نماز، سفر کی حالت میں نماز کو جمع کرنا، قصر کرنا، ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ان احادیث پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ ان احادیث پر عمل تبھی کریں گے کہ جب بھی سفر کرنے کا اتفاق ہو، نماز کو جمع کریں، نماز کو قصر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ تھے جی سفر کے بارے میں۔ اب دیکھیں اگلا ایک سوال رہ گیا، ایک مسئلہ رہ گیا کہ کیا سفر کی حالت میں نفل نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں، سوائے 2 نمازوں کے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ کون سی 2 نفل نمازیں ہیں جی؟ بتائیے چیٹ میں۔
وہ کون سی دو نفل نمازیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی ترک نہیں کیا کرتے تھے؟ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ جوابات درست آ رہے ہیں لیکن ایک ہی میسیج میں دو جواب نہیں آ رہے نا۔ زبیر اسلام صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ محمد کاشف شاکر ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اور تیسرا نام لے لیتے ہیں جی، ہماری سسٹر رفیہ ہیں، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ باقی جنہوں نے ایک ایک لکھا نا، میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ آپ نے ایک ہی میسیج میں دونوں چیزیں لکھنی تھی نا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل نماز ہے وطر، کیونکہ وطر فرض تو نہیں ہے، نفل نماز ہے، ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں پیچھے، اور دوسری فجر کی دو سنتیں، فجر کی دو سنتیں اور وطر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کرتے تھے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، وطر کو بھی پڑھا کرتے تھے اور فجر کی دو سنتوں کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور فجر کی دو سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ یہ سنتیں مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے نا اس سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے مجھے فجر کی یہ دو رکعات۔ اللہ اکبر، بڑی ہی پیاری رکعات ہیں، ان رکعات کو پڑھا کیجئے۔ تو بہرحال باقی جو نفل نماز ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وجہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ جب آپ کی فرض نماز ہی عادی ہو چکی ہے، قصر ہو چکی ہے، تو پھر سنتیں تو آلریڈی، یا نفل نماز تو آلریڈی کیا ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے اس میں رخصت ہو جائے گی۔ اکثر لوگ مغرب کی سنتیں کہہ رہے ہیں، تو نہیں، واللہ عالم، مغرب کی سنتوں کے بارے میں کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ دو جو نفل نمازیں ہیں، ایک وطر ہے اور ایک فجر کی دو سنتیں ہیں جو فجر سے پہلے پڑھی جائیں گی، اور اگر انسان لیٹ ہو گیا، جماعت کھڑی ہے، تو اسے چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور بعد میں وہ دو رکعات کو پڑھ لیں۔ آگے چلتے ہیں جی، باب شروع ہو رہا ہے آج کا، یہ تیسرا باب ہے، باب الجمعہ، جمعہ کے احکام و مسائل ہیں۔ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما قال، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کھڑے ہوئے، اس پر، کس پر؟ یعنی منبر پر کھڑے ہوئے۔ اچھا، دیگر روایات کے اندر نا کچھ تفصیلی الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منبر تھا جو کہ جنگل کی ایک خاص لکڑی تھی، گاؤ کا درخت تھا، اس سے اس کو تیار کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہوئے، فکبرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، وکبر الناس وراءہ، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر کہی، وہو علی المنبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، ثم رفع فنزل القہقر حتی سجد، پھر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا منبر کے اوپر ہی، جب رکوع سے سر اٹھایا، فنزل القہقر کا مطلب ہے الٹے قدموں واپس لوٹے، حتی سجد فی اصل المنبر، تو جو منبر کے نیچے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، منبر کی بالکل جو بنیاد ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ ثم عاد، سجدے کرنے کے بعد دوبارہ منبر پر پلٹے، حتی فرغ من آخر صلاتہ، یہاں تک کہ نماز کے آخر تک فارغ ہو گئے پڑھ کر، ثم اقبل علی الناس، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا، میں نے یہ جو کام کیا ہے نا، لتأتموا بی، تاکہ تم میری اقتداء کرو، تاکہ تم میری اقتداء کرو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو۔ میں نے یہ جو کام کیا، منبر پر میں نے تمہارے سامنے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، پھر نیچے اتر کے سجدہ کیا، پھر باقی نماز کو منبر پر مکمل کیا، تو یہ میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تم میری اقتداء کرو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم مجھے اونچی جگہ سے دیکھو اچھے طریقے سے کہ میرے سجدے کیسے ہیں، میرا رکوع کیسے ہے، میرا قیام کیسے ہے، میرا تشہد کیسے ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو، پھر تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز کو سیکھو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا سکھانے کا طریقہ ہے۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ کیا ہیں، صلی علیہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر پر نماز پڑھی، ثم کبر علیہا، پھر اس پر تکبیر کی، ثم رکع وہو علیہا، پھر اسی پر رکوع بھی کیا، ثم نزل القہقرہ، پھر الٹے قدموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور نیچے اتر کے سجدے کیے۔ تو یہ تعلیم کی غرض سے تھا، اور روایات کے مطابق جس طرح کہ امام صاحب بھی اس حدیث کو جمعے کے باب میں لائے ہیں کہ یہ جمعے کے دن میں تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جمعے کی نماز بھی ادا ہو جائے اور لوگ سیکھ بھی لیں، جمعے کی نماز بھی ادا ہو جائے اور لوگ سیکھ بھی لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یقین جانیے جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے احکام و مسائل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عقیدت کا جذبہ تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اس محبت اور عقیدت کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا آج محفوظ ہے، ہم تک پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مسکرائے، آپ کی مبارک داڑھیں دکھائی دیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک صحابی کو دیکھا اور مسکرائے تو وہ صحابی حدیث کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑا تو حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، کسی صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حدیث کے اندر موجود ہے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو حدیث کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ محبوب کی ایک 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 چھوٹی چھوٹی ادا بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اس کو محفوظ کر دیا گیا تا قیامت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی حکمت، دین کی حفاظت۔ تو دیکھیں نا جیسے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کس طرح سے کتنا مطلب خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں نے کیوں ایسے کیا، میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز کو سیکھو، تم میری نماز کو سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو جمعہ جو ہے نا جی، باب جمعے کا شروع ہوا، باب الجمعہ۔ جمعہ یہ لفظ جمع سے ہے، جمع جمع ہونا کے معنی میں آتا ہے یا جمع کرنا، اور مسجد کو بھی جامع، جس مسجد میں جمعہ قائم ہوتا ہے اس کو مسجد جامع اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مسجد ساروں کو جمع کرنے والی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو اپنے اندر جمع کر دیتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد جامع، جامع مسجد۔ اس کے اندر مطلب عام نمازوں کے اندر لوگ اپنے محلے کی چھوٹی بڑی ہر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر ہفتے میں ایک دن آتا ہے کہ سارے مسلمان کسی بڑی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں جمعے کی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا ملانا، ان کا حال چال پوچھنا، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرنا، کوئی نہیں مسجد آ رہا اس کے بارے میں جاننا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بارے میں معرفت رکھنا، آگہی رکھنا، یہ اصل میں ہمیں جمعے کی عبادت سکھاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جمعے کے بعد جو عیدین کے لیے اجتماع ہے، دو نمازوں کے لیے، اور آج انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جو ابھی باب الجمعہ کے اندر حدیث آ رہی ہیں، یہ غسل کے بارے میں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمعے کے خطبے کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء منکم الجمعۃ، جو تم میں سے آئے جمعے کے لیے، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ جو تم میں سے جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ اب جمعے کے دن غسل کا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟
بعض فقہا نے کہا یہ واجب ہے، بعض فقہا نے کہا نہیں واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کر لے تو اچھا ہے، نہیں کیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ آئی؟ لیکن جو درست بات ہے نا کہ ہم تمام لوگوں پر ایک جیسا حکم نہیں لگا سکتے کہ سب کے لیے واجب ہے یا سب کے لیے مستحب ہے، بلکہ اس مسئلے کے اندر کچھ تفصیل ہے. تفصیل ایسے ہے کہ اگر ایک انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ محنت مزدوری کے اندر مصروف تھا اور جمعے سے پہلے بازار کے اندر یا دیگر کسی جگہ پر آنے جانے میں یا پھر کچھ دیر مصروف رہنے میں یا محنت مزدوری کے اندر اس کے جسم کے اندر پسینہ آ چکا ہے، اب اگر وہ اس حالت میں مسجد میں جائے گا تو اس پسینے کی بدبو سے لوگ بھی تنگ ہوں گے، اللہ کے فرشتے جو ذکر سننے آتے ہیں وہ بھی تنگ ہوں گے. تو ایسے بندے پر لازم ہے کہ وہ غسل کر لے. اور اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پسینہ وغیرہ نہیں آیا، کوئی بدبو وغیرہ اسے نہیں آ رہی، تو اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس وجہ سے ایک طرح کا حکم سب پر نہیں لگا سکتے. کچھ لوگوں کے لیے واجب ہو جائے گا جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اور جو محنت مزدوری کرنے والی ہیں ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ بعض علماء نے، بعض فقہا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شروع اسلام کے اندر تھا یا مدینہ منورہ کے شروع کے ایام کے اندر تھا. بعد میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ جو جمعے والے دن غسل کرے تو بہت اچھا ہے اس کے لیے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے وجوب کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ اس کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ کر دیا. تو جس سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اگر کسی انسان کی جسم سے اٹھنے والی بدبو سے، پسینے وغیرہ سے دیگر نمازی یا اللہ کے فرشتے تنگ ہونے کا ڈر ہے تو پھر اسے چاہیے وہ غسل کر لے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے. اور غسل کرنے کی فضیلت بھی ہے جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر آئی ہے، جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر آئی ہے. وہ جو حدیث ہے نا، وہ جمعے والے دن جو مسجد پہلے آیا اس کو اونٹ جتنا ثواب، پھر گائیں جتنا ثواب، وہ گڑیاں ہیں. اس حدیث کے شروع میں یہی ہے کہ من غسل وقت صلا، جس نے اپنے اہل و یال کو بھی غسل کرنے کی ترغیب دلائی اور خود بھی غسل کیا اور پیدل چل کر آیا، سوار نہ ہوا، جلدی آیا، تاخیر نہ کی، تو اس کے لیے یہ اجر ہے. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، مطلب حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخطب خطبتین، دو خطبے دیتے، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوتے، یفصل بینہما بجلوس، اور ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھ کر فاصلہ کر لیا کرتے، دونوں خطبوں کو الگ کر لیا کرتے. اچھا اب تھوڑا سا دیکھیے یہاں پر چیز کو سمجھیے کہ اس وقت آپ کو پورے عرب کے اندر جو خطبات کا طریقہ کار ہے وہ کچھ الگ دکھائی دے گا، اور ہمارے برے صغیر پاک و ہند کی اکثر مساجد کے اندر جو خطبات کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو الگ دکھائی دے گا. کیسا ہوتا ہے؟ یعنی عرب ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ امام صاحب جب ممبر پر بیٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ خطبہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 5-10 منٹ 15-20 منٹ واعظ و نصیحت ہوتا ہے، پھر امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر دوسرا خطبہ دیتے ہیں اور پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے جی. اچھا ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جمعے سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ، بعض مساجد میں 1 گھنٹہ وہ وعظ و نصیحت چلتا رہتا ہے. جو بندہ مسجد میں آتا جاتا ہے وہ بیٹھتا رہتا ہے، کوئی بھی 2 رکعت پڑھ کر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ آ کر مسجد میں ایسے ہی بیٹھتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امام صاحب سنتیں ادا کرنے کا ٹائم دیتے ہیں، خود بھی سنتیں ادا کرتے ہیں. پھر امام صاحب دوبارہ ممبر پر جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ صرف عربی میں کھڑے ہو کر پہلا خطبہ دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دوسرا خطبہ دیتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی.
اب ان میں سے درست طریقہ کون سا ہے؟ خطبے سے پہلے واعظ و نصیحت کر لینا یا پھر خطبے کے اندر واعظ و نصیحت کرنا؟ تو یاد رکھیے گا درست طریقہ وہ ہے جو آج پورے عرب کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ امام صاحب آئے، اذان ہوئی، ممبر پر بیٹھے، ان الحمدللہ سے شروع کیا، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوئی، چاہے وہ واعظ و نصیحت عربی زبان میں ہو یا اردو زبان میں ہو۔ واعظ و نصیحت کے بعد وہ بیٹھے، پھر اٹھ کر انہوں نے دوسرا خطبہ دیا اور پھر جماعت کھڑی ہوگی۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہم نے آج یہ جو تفریق کر دی نا کہ پہلے بیان الگ ہو جائے گا پھر اس کے بعد دو خطبات الگ ہو جائیں گے، واللہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر ہی نصیحت ہوا کرتی تھی، جتنی نصیحت ہوتی، کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے آتے، ممبر پر بیٹھ کر نصیحت فرماتے اور اس کے بعد پھر اٹھ کر دو خطبے ارشاد فرماتے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ نہیں، یہ دو خطبے میں ہی تمام واعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی، اور ان دونوں خطبات کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یفصلو کا مطلب فاصلہ سے ہے کہ ان دونوں خطبات کو الگ کیسے کرتے، کچھ دیر بیٹھ کر۔ سمجھا کہ نہ؟ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو کر ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اس دوران جو صحابہ کرام جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت پڑھ کر ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں کہ ہر کوئی آ کر بیٹھتا رہے گا 2 رکعت پڑھے بغیر اور پھر اٹھ کر سارے ایک ساتھ سنتیں ادا کریں گے، نہیں، بلکہ اس حدیث کو دیکھیے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء رجل، ایک شخص آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلیت یا فلان، اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ قال، اس صحابی نے کہا، لا، نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جائیے، فرکع رکعتین، اور 2 رکعت پڑھیے، کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعت پڑھیے۔ وفی روایتین، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھیے، فرکع رکعتین، اور ایک روایت میں صلی رکعتین۔ اب دیکھیں نا، یہ شخص آیا، آ کر بیٹھ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دے رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف ہی متوجہ ہوتے تھے جمعے کے خطبے میں۔ اور خطبہ کس قدر ایک مقدس عبادت ہے، جس عبادت کے اندر ساتھ والے کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جا یہ بھی جائز نہیں ہے، تنکے کے ساتھ کھیلنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اس صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی؟ آپ آ کر بیٹھ تو گئے، تو کیا آپ نے نماز پڑھی جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اٹھیے اور اٹھ کر نماز پڑھیے۔ اور روایت کے مطابق اس صحابی نے اٹھ کر 2 رکعت ادا کی۔ اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو آ کر بیٹھ گیا تو چلیں اس سے 2 رکعت ساقط ہو گئی، وہ بھی بیٹھ گیا تھا وہ شخص آ کر، ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ قم، کھڑے ہو جائیے۔ یہ نہیں کہ چلیں اب آپ بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں لیکن کوئی آئندہ آئے تو بیٹھنے سے پہلے پڑھے، بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پہلے یہ 2 طرح کی حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں جمعے کے دن جو سنتیں ادا کرنی ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے یا بعد میں کتنی سنتیں ادا کرنی ہے، اس مسئلے کی طرف ہم عن قریب آتے ہیں۔ پہلے ذرا ان حدیث کو پڑھ لیجئے۔ آپ جمعے کی حرمت دیکھیے، جمعے کا مقام دیکھیے، جمعے کی عظمت دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت لصاحبک، جب آپ نے کہا نا اپنے ساتھی سے، انصت، خاموش ہو جا، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہے، فقد لغوت، تو آپ نے لغو کام کیا۔ دوسرے کو جو خاموش بھی کروایا نا، انصت کہا،
یہ بھی آپ نے لغو کام کیا. اللہ اکبر. کیونکہ جمعے کی عبادت بڑی عظیم عبادت تھی، اس کے اندر آپ نے یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ انصت، خاموش ہو جا. تو اس سے آپ جمعے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ وہ جس حدیث کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا، ایک حدیث میں من غسل وقت غسل کے الفاظ بھی ہیں، البتہ اس میں من اغتسل کے الفاظ ہیں. جی. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے. کن سے؟ یعنی جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ثم راح، پھر وہ گیا، فکأنما قرب بدنۃ، تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرۃ، یہ ایسی ہے جیسے اس نے ایک گائے کو قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب کبشا اقرا، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے ایک جو مینڈا ہوتا ہے، ایک مینڈے کو اس نے کیا کیا جی، قربان کیا. اب مینڈے کے بعد، اور جو اقرن کے الفاظ ہیں نا، یہ سینگوں کی طرف اشارہ ہے کہ کبشن اقرنا، سینگوں والا مینڈا قربان کیا. یہ تین گھڑیاں ہو گئی. تو چوتھی گھڑی، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، جو چوتھی گھڑی میں گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو اس نے وہ ایسی ہے جیسے اس نے کسی مرغی کو قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک انڈے کو قربان کیا. فإذا خرج الامام، پھر جب امام نکل آتا ہے، نہیں سب سے آخری درجہ انڈے کی قربانی کا، جب امام نکل آتا ہے، مطلب وہ جہاں بھی ہے اپنے گھر میں یا جہاں بھی، جب وہ ممبر کی طرف نکل آتا ہے، حضرت الملائکۃ، تو پھر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں جی. یستمعون الذکر، ذکر کو غور سے سننے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. مطلب وہ رجسٹر جن کے اندر یہ 5 گھڑیوں کا ذکر و اذکار نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں، وہ ان کو بند کر کے اور آ کر اللہ کے ذکر کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ جو ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی جو پہلا شخص آیا وہ اونٹ کی قربانی، دوسرا شخص آیا گائیں، تیسرا آیا وہ مینڈے کی، چوتھا آیا مرغی کی، پانچواں آیا انڈے کی. تو واللہ تعالی عالم، اس سے مراد پہلا، دوسرا، تیسرا شخص نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد گھڑیاں ہیں. اب وہ جو پہلی گھڑی ہے نا، شاید اس کے اندر کئی ایک اشخاص آ جائیں، پھر دوسری گھڑی ہے کئی ایک اشخاص آ جائیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 5 لوگ پہلے آئے ان 5 نے یہ اجر سمیٹا اور پھر ختم. نہیں، جو پہلی گھڑی میں آئے ان کے لیے اونٹ کی قربانی، دوسری گھڑی، تیسری، چوتھی، پانچویں، 5 گھڑیاں ہیں. ہاں، ان 5 گھڑیوں میں آنا چاہیے، ان سے مؤخر نہ ہوا جائے، ورنہ ظاہر بات ہے اسے نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو خاص جمعے کے دن اللہ نے اجر و ثواب رکھے اس سے وہ محروم رہ جائے گا. تو جمعے کے دن جلدی کیا کریں، جمعے کے دن جلدی کیا کریں. اب پہلے ہم جمعے کی نماز کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید احکام مسائل کی طرف آتے ہیں. سلمہ بن الاقوع، حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وَكَانَ من اصحاب الشجرہ، اور یہ درخت والوں میں سے تھے. تو بتائیے جی درخت والوں سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب یہ درخت والوں میں سے تھے؟ بتائیے چیٹ میں. قال، کہتے ہیں، کننا نصلی، ہم نماز پڑھا کرتے تھے، ماضی استمراری، ہم نماز پڑھا کرتے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے. ثم ننصرف، پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم جب واپس پلٹتے، انصرف ینصرف کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنا. جب ہم واپس پلٹتے نا، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ، تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جن سے ہم سائے کو لے سکیں. جب ہم نماز پڑھ کر، جمعے کی نماز پڑھ کر واپس پلٹتے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا.
بڑی عظیم روایات ہیں. اور وفی لفظ، اور اگلی لفظ کے اندر کیا ہے، کنا کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ، یا نجمع کی بجائے نجمع، جمع یجمع، تجمیع کا مطلب ہوتا ہے جمعہ پڑھنا. کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے. کب؟ اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہوتا. اچھا، زوال کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جاتا ہے نا، یہ زوال کے وقت کی انتہا ہوتی ہے. مطلب وہ بالکل آپ کا سایہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. پھر جب سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اور آپ کا سایہ مشرق کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، یہ ہے سورج کا زوال. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے جب سورج کا زوال ہوتا، مطلب جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا نا، تو تب ہم جمعہ پڑھا کرتے تھے. ثم نرجع، پھر ہم جمعہ پڑھ کے جب واپس پلٹتے نا، فنتتبع الفیء، تو ہم سائے کو تلاش کرتے. اللہ اکبر. اس حدیث پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو پورے پورے شہر کے اندر کوئی مسجد دکھائی نہیں دے گی جہاں پر اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہو کہ جمعے کی نماز سے آپ پڑھ کر نکلیں تو آپ کو دیواروں کا سایہ نہ دکھائی دے. مطلب سایہ ہوتا تھا، لیکن اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس سایہ کے اندر سایہ حاصل کر سکیں. مطلب فوراً جیسے ہی سورج ڈلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ کے علم میں ہے، حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختصر ہوتا تھا. نماز 2 رکعت زیادہ لمبی ہوتی تھی اور جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، انتہائی مختصر. عرب کی بعض مساجد کے اندر آپ کے علم میں ہے، اور ائمہ حرمین شریفین بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، انتہائی مختصر خطبہ ہوتا ہے. کل جب امام منبر پر آتا ہے اور نماز کے کھڑے ہونے تک اس کے دونوں خطبوں کا جو دورانیہ ہے وہ 10 سے 12 سے 15 منٹ بس، اور اس کے بعد نماز. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے نا کہ جمعے کا جو نماز سے پہلے جو خطبہ، یا جسے آپ بیان کہتے ہیں، وہ بیان خطبہ سارا ملا کر وہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور پھر نماز 5 سے 7 سے 10 منٹ کے اندر پڑھا کر سلام پھیر دیا جاتا ہے. یہ کام خلاف سنت ہے. تو جوابات آئے جی. شجرہ سے کیا مراد ہے؟ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، کہ حضرت سلمہ بن اکوع جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. تو فردوس ہیں، آپ کا جواب درست ہے. سسٹر رفیہ ہیں، آپ کا جواب درست ہے. سسٹر سارہ ہیں، آپ کا جواب درست ہے. اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کا جواب درست آیا. تو اس سے مراد آپ بیت رضوان لے لیں. بعض لوگوں نے صلح حدیبیہ لکھا تو بالکل ان کا جواب بھی درست ہے. صلح حدیبیہ لے لیں، بیت رضوان لے لیں. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جن صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، جب ایک افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر کچھ صحابہ کرام نے 1400 صحابہ کرام، جتنے صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں تھے وہ سب کے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں نازل فرما دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اور دیکھیں نا، اللہ جن سے راضی ہوا ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے. یہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنی رضامندی کے بارے میں بتا بھی دیا. تو بہرحال یہ ہے جی وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، کیونکہ یہ جو اصحاب بدر ہیں، اصحاب شجرہ ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، ان کا ایک الگ مقام تھا، کیونکہ قرآن میں ان کے مقام کا ذکر ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ان کا بھی ذکر الگ سے ہے. جو بدر میں شریک ہوئے ان کا ذکر بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. تو بعد والے جو لوگ ہیں نا، وہ ان صحابہ کرام کو اس نظر سے بھی دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو صحابی ہے نا، یہ فلاں واقعے میں شریک تھا،
یہ غزوہ احد میں شریک تھے، یہ غزوہ بدر میں والوں میں سے ہے، یہ صحابی ہجرت کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، تو کہ باب الجمعہ کے بارے میں آخری حدیث پڑھتے ہیں، اور پھر ایسے لگ رہا ہے کہ باب العیدین کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں شروع کریں گے، اور وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی ہی حدیث ہے رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ، جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھا کرتے، الف لام میم تنزیل الکتاب، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جس سورت کے دو نام ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون آپ میں سے ایک ہی میسج کے اندر، ایک ہی چیٹ کے اندر دونوں نام لکھتے ہیں جی، ایک ہی چیٹ کے اندر دونوں نام لکھتے ہیں۔ سورت یہ جو ہے نا حل اتى علی الانسانی، سورت کے دو نام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتے اور پہلی رکعت میں سورت سجدہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو جمعے والے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا، تو جمعے والے دن جمعے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دو طرح کی حدیث ملتی ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے ہیں 30ویں پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہے سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور ایک حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ پڑھا کرتے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھا کرتے۔ تو یہ دو طرح کے ہمیں سنتیں ملتی ہیں، کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے جو لوگ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں انہیں جی۔ جمیل قریشی صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ زبیر اسلام ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ اور سسٹر رضوانہ بیگم ہیں، آپ کا جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے جوابات درست آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے 23 لوگوں کے جوابات ہیں اور سب کے ہی درست ہیں۔ تو اس سورت کے دو نام ہیں، یہ 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، اور اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الانسان، کیونکہ اس کی یہ بالکل ابتدا میں انسان کا ذکر ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الدہر، کیونکہ اس کی بالکل ابتدا میں ہی هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ تو لفظ دہر کی مناسبت سے سورۃ الدہر اور لفظ انسان کی مناسبت سے سورۃ الانسان، دونوں طرح کے نام ہمیں اس کے ملتے ہیں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے باب الجمعہ کو مکمل کیا۔ اب ایک مسئلہ جو میں نے کہا بیان کریں گے، وہ جمعے کے دن سنتوں کا بیان ہے۔ تو یاد رکھیے گا جمعے کے دن دو طرح کی سنتیں ہیں، ایک جمعے سے پہلے اور ایک جمعے کے بعد۔ جمعے سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی تعداد جمعے والے دن کی نہیں ملتی۔ ظہر کی ظاہر باتیں ملتی ہیں، جیسا کہ پچھلے سیشنز کے اندر حدیث کو بیان بھی کیا گیا کہ جو ظہر کی نماز ہے اس سے پہلے یا تو 2 رکعت پڑھ لیجئے یا 4 رکعت پڑھ لیجئے، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ لیکن جمعے سے پہلے کتنی پڑھنی ہے؟ کم از کم 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، چاہے امام خطبہ دے رہا ہے یا امام کے آنے سے پہلے آپ آ چکے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام جمعے والے دن جب مسجد میں تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی طرف تشریف لانے تک آپ کے جو صحابہ تھے وہ سنتیں پڑھا کرتے، سنتوں میں مشغول رہتے، مسلسل سنتیں ادا کیا کرتے تھے، 2 رکعات کر کے سنتیں پڑھتے رہتے۔ تو جو جس طرح سے مسجد میں آئے نا، وہ اتنا سنتیں پڑھنے کے اندر مشغول رہے اور تلاوت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، کیونکہ بڑا عظیم دن ہوتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کے اندر جو بندہ بھی اس کے موافق آ جاتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے احادیث کے مطابق۔ اور اکثر علماء کے ہاں جو گھڑی ہے، یعنی 2 طرح کے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا وہ گھڑی امام کے منبر پر جانے اور منبر سے اترنے کے درمیان ہے، اور دوسرا قول وہ زیادہ راجح ہے کہ وہ گھڑی جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کے اس وقت کو بھی ضائع نہ کیا کریں۔ تو اب ہم جو جمعے کی سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو جمعے کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یعنی سنتوں کی تعداد متعین ہمیں نہیں ملتی کسی حدیث کے اندر۔ صحابہ کرام مسلسل سنتیں ادا کرتے رہتے، کم از کم 2 رکعت پڑھ کر بیٹھا جائے گا،
اور جمعے کی نماز کے بعد ہمیں 2 رکعت کی روایات بھی ملتی ہیں اور 4 رکعت کی روایات بھی ملتی ہیں. علماء کرام نے بعض نے اس طرح کہا کہ اگر آپ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے اور گھر کے اندر جا کر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیجئے. البتہ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے یا 4 رکعت پڑھنے دونوں طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں. تو اب کچھ وقت کے لیے آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات ہیں ظاہر بات ہے جن کے جوابات گزر چکے ہیں. ہاں جی، زبیر اسلام صاحب نے بہت اچھا سوال کیا اور میں نے اس کو بیان کرنا تھا، لیکن بس وہ اتنے مسائل تھے کہ وہ ذہن کے اندر سے نکل گیا. زبیر صاحب پوچھ رہے ہیں جی، کین وی جوائن ٹو پریئرز وین ناٹ ٹریولنگ بٹ ہیو سم ایکسکیوز لائک سم ون از ویری اولڈ؟ نہیں، اولڈ ہونے کی وجہ سے ہم نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، لیکن دیگر جو وجوہات ہیں حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بارش کی حالت ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی شدید بیماری کی حالت ہے، مطلب اتنی بیماری کی حالت ہے کہ شاید اگلی نماز جو ہے وہ اس میں انسان ہوش میں ہو یا نہ ہو، یا طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو. اور اگر جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اگلی نماز ان کی استطاعت میں نہیں ہوگی، یا وہ ایک دفعہ اب لیٹ جائیں گے یا انہوں نے میڈیسن لینی ہے، سو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی خاص مجبوری کی حالتوں میں، یا پھر عورت جو ہیں ان کو کوئی ایسی بلڈنگ کی بیماری وغیرہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے غسل وغیرہ کیا تو پھر وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتی ہیں، تو ایسی مجبوری کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. یا اتنی تیز بارش ہے یا طوفانی دن ہے کہ گھر سے نکلنے میں جان کا بھی خطرہ ہے تو 2 نمازوں کو مسجد کے اندر جمع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت اچھا سوال پوچھا جی کہ کیا ہم جہاز کے اندر بیٹھ کر نماز کو پڑھ سکتے ہیں جب وہاں اب ماشاءاللہ سعودی ایئر لائن جو ہے جب ہم سفر کرتے تھے تو سعودی ایئر لائن کے اندر جہاز کے اندر ایک پریئنگ ایریا بنا ہوتا تھا، چھوٹا سا ماشاءاللہ مصلی، 4-5 لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ، تو وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اللہ قبول کرے. تو بہرحال باقی جو فلائٹس ہیں ان کے اندر ایسا دکھائی نہیں دیتا. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک صاحب راستے کے اندر نماز پڑھیں اور بیچارے آگے پیچھے والے تمام مسافروں کا راستہ رکا ہوا ہے. تو نہیں، ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے فرض پر عمل کرنے سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس فرض پر اس طرح سے نہ عمل کیجئے. جب شریعت کے اندر رخصتیں موجود بھی ہیں تو آپ رخصت پر عمل کر لیجئے، لیکن دوسروں کو تنگ نہ کیجئے. تو راستوں کے اندر یہ ایسی جگہیں جہاز کے اندر جدھر دوسروں کا گزر ہو رہا ہے واش روم کے لیے یا جو ایئر ہوسٹیز وغیرہ ہیں ان کا، تو آپ ایسی جگہوں پہ نماز نہ ادا کیجئے. ہاں، آپ سیٹ کے اندر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ضرورت ہے وہ مطلب جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی انسان کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے. تو اب مطلب جتنا آپ کی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق پڑھیے، آپ سے اتنا ہی سوال ہوگا جتنی آپ کی استطاعت تھی. ٹھیک ہے جی. کیا نانی یا دادی جن کا گھر دوسرے شہر میں ہو وہاں بھی قصر کریں گے؟ تو بڑا اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا. سسٹر آفرین ہے بڑا اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا. تو اس کا ذکر بھی میں نے کرنا تھا درس کے دوران، لیکن اب میں پڑھاتے ہوئے مطلب میرے ذہن میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آگے چل کر اتنے سوالات آئیں گے، کچھ نہ کچھ چیز رہ بھی گئی تو یقیناً سوالات کے اندر وہ ہو جائے گی. تو یاد رکھیے گا، آپ اگر ایک جگہ پر جاتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کا گھر موجود ہے، مطلب 2 شہروں میں آپ کا گھر ہے، یہاں بھی گھر ہے وہاں بھی گھر ہے، تو پھر آپ نماز قصر نہیں کریں گے. اس شہر میں جا کر نماز وہاں پر قصر کریں گے جہاں پر آپ مسافر ہوں گے. اب آپ اگر اس شہر میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا گھر موجود ہے تو آپ وہاں پر مسافر نہیں ہیں، آپ وہاں پر مقیم ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو دادی اور نانی کا گھر ہے، ظاہر بات ہے وہ انسان کا اپنا گھر تو نہیں ہوتا. جو دادی کا گھر ہے وہ اس کے والد یا اس کے چچاؤں کا گھر ہوتا ہے، اور جو اس کی نانی کا گھر ہے وہ اس کے ماموں کا گھر ہوتا ہے، اس کا اپنا گھر وہ نہیں ہے. تو وہاں پر نماز کو قصری کیا جائے گا. ہاں، اگر دادی کے ساتھ اس کے والد بھی رہتے ہیں، والد کا گھر موجود ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس کا گھر شمار ہوگا، پھر یہ نماز کو قصر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی.
سفر کرنے کے بعد دوسرے گھر میں اسٹے کر رہے ہیں تو وہاں بھی نماز قصر کریں گے، تو جی بالکل نماز قصر کریں گے۔ اب یہ ہے کہ کتنے دن تک آپ کے اسٹے کا ارادہ ہو تو نماز قصر کریں گے، تو اس میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہا نے کہا کہ اگر 3 دن تک ارادہ ہے رکنے کا، 3 یا 3 سے زیادہ دن کا، تو پھر آپ اپنی نماز کو مکمل پڑھیں گے، اور اگر 3 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو نماز کو قصر کریں گے۔ بعض فقہا کا 15 دن کا قول ہے، بعض فقہا کا 18 دن کا قول ہے، تو دنوں کی تحدید کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں قیام یعنی اگر گھر میں ہوں اس حالت میں نماز کو کیسے جمع کریں گے؟ تو ویسے ہی جمع کریں گے، اگر آپ مطلب سفر کے اندر کسی گھر کے اندر سٹے کیے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے آپ 2 2 رکعت کر کے اس کو پڑھ لیں گے، یا ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں۔ سفر میں سنت ادا کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ تو وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ جب فرض نماز آپ کی قصر ہو گئی ہے تو سنتیں آلریڈی معاف ہو چکی ہیں، ان کی رخصت آپ کو مل چکی ہے، سوائے 2 سنتوں کے بارے میں، ایک آپ کی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اور ایک آپ کی وطر۔ سفر میں مغرب کی 3 فرض پڑھے جائیں گے یا کچھ اور بھی نہیں، صرف 3 فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ کیا نماز کبھی کبھی گھر پر بھی جمع کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، نماز گھر پر کبھی کبھی جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے اس کے وقت کے اندر، تو یہ بلا کسی عذر کے جمع کرنا یہ بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ تو پچھلے ہفتے بتا دیا گیا کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں 2 2 کر کر پڑھی جائیں گی، یا 4 رکعت، تو اگر آپ 2 2 کر کے پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ دعائیں ہوگی، زیادہ تکبیرات ہوگی، اور اگر آپ 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دنوں کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور قصر آپ نے سین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور چھوٹے کاف کے ساتھ، البتہ قصر ایسے آتا ہے جیسے آپ کو سلائیڈ کے اندر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قصر لفظ بھی جان لیجئے، یہ قصر کا لفظ ایسے لکھتے ہیں، باب قصر الصلاۃ، ٹھیک ہے، قاف اور صاد کے ساتھ۔ مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، آپ ان کے لیے نفل نہیں پڑھ سکتے، احادیث سے ہمیں ان کے لیے نفل پڑھنے کے دلائل نہیں ملتے۔ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے حج عمرہ نہیں کیا ان کی طرف سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، اور اگر کیا بھی ہے تو آپ ان کی طرف سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ البتہ نماز پڑھنا یا کسی کی طرف سے تلاوت کرنا یا تلاوت کر کے اس کو ثواب بخش دینا، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو اس کا ثبوت نہیں ملتا، دوسرا مسلمانوں کو اس چیز نے بہت زیادہ سستی میں ڈال دیا۔ بعض لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ تلاوت کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے والے ہمارے بعد تلاوتیں کرواتے رہیں گے، قرآن ہمیں بخشواتے رہیں گے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس وجہ سے بالکل بھی جائز نہیں ہے، تلاوت آپ خود کیجئے اپنی زندگی میں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے بھی نہیں آیا، اس کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، زندگی میں لائیے، تبھی تو آپ کی وہ والی زندگی بنے گی۔ جمعے کی 2 رکعت کے بعد کتنی سنت ہے؟ تو یہ ہم نے بیان کر دیا۔ سا سے کیا مراد ہے؟ بڑا پیارا سوال انہوں نے پوچھا جمیل قریشی صاحب نے۔ سا سے کیا مراد ہے؟ سا سے مراد مدہ من الزمن ہے، ایک وقت کا کچھ حصہ۔ جدید عربی زبان کے اندر سا کا لفظ گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، تو اس زمانے کے اندر سا کا لفظ گھنٹے کے لیے تو نہیں استعمال ہوتا تھا، لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، کچھ وقت کے حصے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جمیل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں جو جمعے کا طریقہ رائج ہے وہ کہاں سے لیا گیا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ فقہ کے اندر ہے، فقہ اور اصول فقہ میں۔ تو اگر ہم وہ اس طرف بات کرنا شروع کر دیں کہ جو لوگ اس طرح سے جمعہ پڑھتے ہیں کہ پہلے بیان اور پھر اس کے بعد جمعے، تو وہ مطلب بہت بات ڈیٹیل میں چل جائے گی، لیکن اگر میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کو سمجھانا چاہوں نا، یہی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعے کے خطبے میں آپ اردو زبان نہیں بول سکتے، یا اپنے جو آپ کے مقامی زبان ہے، مدر لینگویج ہے، عربک کے علاوہ کوئی زبان بھی آپ وہ نہیں بول سکتے، تو اس وجہ سے آپ جو کچھ بیان وغیرہ کرنے ہیں وہ پہلے سے کر لیجیے، اور پھر وہ جو خطبے ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، پھر وہ 2 خطبے عربی میں دے لیجئے، تو وہ یعنی یہ ایک بات، تو پہلی تو بات یہ آتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ جمعے کے خطبے میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کر سکتے؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے دوران ہی وعد و نصیحت کیا کرتے تھے، اور وقت کا یہ تقاضا ہے اور حالات واقعات ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ جمعے کا خطبہ نماز نہیں ہے۔ یہ نماز نہیں ہے کہ آپ اس پر نماز کے احکام و مسائل لاگو کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، تو جمعے کے خطبے میں بھی آپ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان میں واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے واعظ و نصیحت کے لیے پہلا وقت مختص کر دیا، اس میں امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور پھر خطبات ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت خطبے کے اندر ہی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، پھر جو کھڑے ہو کر 2 خطبے، ان کے اندر واعظ و نصیحت کا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا، ان میں کچھ فضائل وغیرہ بیان ہوتے ہیں، مطلب صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے، اور بس وہ ایک ہی خطبہ رٹا ٹایا وہ کھڑے ہو کر پڑھ کر جلدی جلدی، شاید پڑھنے والوں کو خود بھی ایک ایک لفظ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور سمجھ آ بھی سکتا ہے، اکثر علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو اسی طرح سے یاد کیا ہوتا ہے شروع سے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار، امید ہے کہ بات کچھ واضح ہوگی۔ ہاؤ مینی کلو میٹرز، تو کلو میٹر کے بارے میں ہم نے گفتگو کر دی ہے۔ بیٹی اپنے میکے جا کر نماز قصر پڑھے گی یا پوری؟ تو بیٹی میکے جا کر، ہاں وہ ظاہر بات ہے، جو لڑکی اپنے والدین کے گھر واپس جائے گی، مطلب اپنے شوہر کے گھر سے جب ماں باپ کے گھر میں جائے گی، تو اب وہ جو ماں باپ کا گھر ہے، سوال یہ ہے کہ کیا، چاہے اس عورت کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ جو اس کے ماں باپ کا گھر ہے اس میں اس کا حصہ ہے یا نہیں؟ وہ اس کا گھر ہے یا نہیں؟ تو سارے کہیں گے جی بالکل اس کا گھر ہے، شریعت کے اندر تو اس کا گھر ہے، اس کے اندر اس کا حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے وہ وہاں پر نماز جا کر پوری ادا کرے گی۔ ہاں والدین نہیں رہے، حصے تقسیم ہو گئے، اب کسی بھائی بہن کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر نماز کو قصر ہی کرے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا باقی نا ماشاء اللہ آپ کے بہت زیادہ سوالات باقی ہیں،